السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناگ راج۔ زریرا نے اپنی فراک کو سمیٹا اور سر اٹھا کر اونچی چھتوں کو دیکھا۔ چھت پر لگے شہتیروں کے بیچ سے چڑیوں کے گھونسلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ گھونسلے خالی کیوں ہیں؟ ان میں چڑیا اور اس کے بچے موجود کیوں نہیں ہیں؟ پھر اچانک اس کا دھیان اپنے نانا نانی کی طرف مبذول ہو گیا۔ اس نے حیرت سے سوچا، نانو اور نانا ابا اتنے بوڑھے ہیں، پھر وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے کیسے رہتے ہیں؟ زریرا 8 سال کی خوبصورت بچی تھی۔ اس نے 7 سالوں میں پہلی بار نانا کو دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زریرا کی والدہ ہیرا نے اس کے بابا وجدان سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ نانا ابا اور نانو کبھی بھی ان کی زندگی کا حصہ نہیں رہے تھے، مگر اب سید صدر الدین بیمار تھے اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تو انہوں نے اپنی بیٹی داماد کو معاف کر کے گلے لگا لیا تھا۔ میں بھی اپنے بابا جان کی علالت کا سن کر بھاگی بھاگی شرپور واپس آئی تھی۔ زریرا جب سے شرپور کی اس لال حویلی میں آئی تھی وہ سحرزدہ سی تھی۔ حویلی بہت وسیع و عریض رقبے پر تھی۔ اس میں لمبی لمبی راہداریاں تھیں جن کے دونوں اطراف بے شمار کمرے تھے۔ کئی کمروں کے دروازے مستقل بند رہتے تھے۔ دروازے منقش اور بھاری لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں پر رنگین شیشے لگے ہوئے تھے۔ یہ حویلی کم محل زیادہ لگتی تھی۔ نانو اور نانا ابا کے استعمال میں گنتی کے 4 کمرے تھے، ایک نشست کا، 2 بیڈ روم اور ایک کچن۔ ممی پاپا اور زریرا کے لیے بھی ایک کمرہ خاص طور پر کھلوا کر صاف کروایا گیا تھا۔ زریرا نے وسیع و عریض باغ کو بھی چھان مارا تھا۔ اس میں لگے پیڑ پودے بے ہنگم تھے، مگر ایسے نایاب پھول نظر آ رہے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ بہت سے خوشحال اور خوش رنگ پرندے ڈالیوں پر پھدکتے نظر آتے۔ زریرا تو تتلیوں کی دیوانی تھی، وہ یہاں آنے والی تتلیوں کی خوبصورتی سے مسحور تھی۔ باغ کے وسط میں ایک وسیع و عریض حوض تھا کہ اندر پانی پر بے شمار گلابی، پیلے اور ہلکے سبز رنگ کے کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں حوض میں موجود فوارہ چلتا ہوگا، مگر شاید اب بہت سالوں سے اسے چلایا نہیں گیا تھا۔ شاید عرصہ دراز سے باغ کی دیکھ بھال مالی نے نہیں کی تھی۔ باغ میں پڑے جھولے پر زنگ لگ گیا تھا۔ زریرا اپنی کتاب لے کر جھولے پر بیٹھ جاتی اور ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتی۔ آج جب وہ باغ میں آئی تو اسے ایک درخت کے نیچے فاختہ کے ٹوٹے ہوئے انڈے ملے۔ فاختہ بہت بے تابی سے شور مچاتی درخت کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ زریرا کا ننھا دل تعصب سے بھر گیا۔ وہ افسردہ سی ٹوٹے ہوئے انڈوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے پیر کے پاس سے 2 سانپ تیزی سے گزرے۔ اس میں سے ایک سانپ سبز اور ایک سانپ چمکیلا سنہرے رنگ کا تھا۔ زریرا کے رونگٹے خوف کے مارے کھڑے ہو گئے۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور بھاگ اٹھی۔ گھر کے اندر پہنچ کر بھی اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ہیرا نے اس سے پوچھا، کیا ہوا گڑیا؟ مگر زریرا نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ سانپوں کا سن کر امی نے اس کا باغ میں جانا بند کر دینا تھا، اور یہ زریرا کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ زریرا کو نانو کا گھر الف لیلا کی کہانی جیسا لگا تھا، جہاں وقت رکا ہوا تھا۔ زریرا روز ایک نئے حصے کی سیر کرتی۔ نانا ابا کے اس گھر میں بھاری فرنیچر تھا، بڑے بڑے گھڑیال تھے، قدامت تصویریں تھیں، بڑے بڑے قد آدم آئینے تھے۔ زریرا اپنے تجسس کی انگلی تھامے ہر کمرے میں پھرتی۔ نانو اور ماما نے تو نانا ابا کا سرہانہ سنبھال لیا تھا، کیونکہ نانا ابا بہت بیمار تھے، ان کی نقاہت بہت بڑھ گئی تھی۔ زریرا کے ڈیڈی کو نوکری سے مزید چھٹی نہ ملنے کے باعث چند دنوں کے بعد واپس لاہور لوٹنا پڑا تھا۔ یوں اب زریرا مکمل طور پر تنہا تھی۔ نانو اور اس کی ماما بیمار نانا ابا کی تیمارداری میں مصروف ہوتی۔ ایک رات نانو جاگ کر ان کو سنبھالتی تو اگلی رات اس کی ماما ہیرا نانا ابا کی نگہداشت کرتی۔ اب زریرا کی ساتھی اس کی محبوب کتابیں تھیں۔
زریرہ اپنی کہانیوں کی کتابیں تھامے کبھی کسی کمرے میں جا بیٹھتی، کبھی باغ میں جا بیٹھتی۔ آج ڈھیوڑیاں ناپتے پتہ نہیں کیسے اسے تہخانے کا دروازہ نظر آ گیا تو وہ اپنے تجسس کی انگلی تھامے تہخانے میں اتر گئی۔ تہخانے کی سیڑھیاں بہت تنگ تھیں، بہت اندھیرا اور سیلن سی تھی۔ زریرہ کو غیر معمولی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ آخرکار اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو گئیں۔ تہخانے میں پرانے کاٹ کباڑ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ زریرہ کو اچانک ایک خوبصورت گڑیا اس ڈھیر میں پڑی نظر آئی۔ اس نے گڑیا اٹھائی اور اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ اچانک زریرہ کو احساس ہوا کہ اس کے قریب کوئی کھڑا تھا۔ زریرہ نے گردن موڑی تو اس کا ہم عمر ایک خوبصورت لڑکا اس کے قریب کھڑا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں اور بال سنہری تھیں، اس کی رنگت بہت اجلی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور مقناطیسی اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں اور لب بیک وقت مسکرا رہے تھے۔ زریرہ کو اس کی آنکھیں دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکا آنکھیں بالکل جھپک نہیں رہا تھا۔ اسے اچانک سے تہخانے میں دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر گئی تھی، مگر ہمت کر کے بولی، تم کون ہو؟ لڑکا دلکشی سے مسکرایا اور بولا، میں عائد میر ہوں۔ زریرہ نے اسے مشکوک انداز میں گھورا اور بولی، تم چور ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ عائد میر مسکرایا اور بولا، چور تو تم ہو جو میری کزن کی گڑیا اس کی اجازت کے بغیر اٹھا رہی ہو۔ زریرہ نے فوراً گڑیا واپس رکھ دی اور دفاعی انداز میں بولی، یہ میرے نانا جان کا گھر ہے تو یہ گڑیا تمہاری کزن کی کیسے ہوئی؟ اسی اثنا میں پتہ نہیں کہاں سے ایک اور لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، وہ خوش شکل تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے۔ وہ چیخ کر بولی، اے چور لڑکی، تو ہمارے گھر میں کیا کرنے آئی ہے؟ زریرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بھی چیخ کر بولی، چور ہو تم لوگ اور مجھے چور کہہ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ لڑکی غصے سے پاگل سی ہو گئی۔ اس لڑکی کے منہ سے سفید جھاگ سا نکلا اور اچانک ہوا میں بلند ہوئی اور زریرہ پر جھپٹی۔ اسی وقت عائد میر بھی ہوا میں بلند ہوا اور اس نے لڑکی کا بازو پکڑ کر جھٹکا۔ زریرہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ واقعی اس نے ان دونوں بچوں کو ہوا میں بلند ہوتے دیکھا ہے یا اس کی نگاہیں اسے دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی تہخانے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اندھا دھند چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر خراشیں آئیں۔ یکایک اس کو اپنے پاؤں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا تو اس کے پیر سے سبز رنگ کا ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے دیوانگی میں پیر جھٹکا اور سانپ اس کے جوتے کے ساتھ ہی گر پڑا۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ اس نے سختی سے تہخانے کا دروازہ بند کیا اور بھاگتی ہوئی نانا ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ٹانگیں شل ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اس کی ماما اور نانو اس کی طرف لپکیں۔ پھر اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ زریرہ کو جب ہوش آیا تو اس کے سرہانے اس کی امی اور نانو موجود تھیں۔ نانو نے فوراً زریرہ کا ماتھا چوما اور صدقہ نکال کر ماسی کو دیا۔ ہیرا نے پریشانی سے کہا، گڑیا رانی، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ 2 دن سے بخار میں تپتی رہی ہو اور صاف صاف چلاتی رہی ہو۔ تو زریرہ نے سارا قصہ اٹک اٹک کر سنا دیا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ پہلے اس نے باغ میں سانپ دیکھے اور اب تہخانے میں۔ ہیرا مسکرا کر بولی، گڑیا میری جان، کہانیاں پڑھنی کم کرو۔ میں اس گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوں مگر میں نے کبھی یہاں کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس علاقے میں کبھی سانپ نہیں دیکھے گئے، اور بھلا ہمارے تہخانے میں ہم نہیں جانتے تو کوئی دوسرا کیسے جان سکتا ہے؟ زریرہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا مگر اب وہ معمولی آہٹ پر بھی چونک سی جاتی۔ اس کو ہر وقت نگران آنکھوں کا احساس تھا۔ امی نے صرف زریرہ کی تسلی کے لیے نانو کو کہہ کر مالی بلوا لیے تھے۔ گزشتہ 3 روز سے مالیوں کی ایک ٹیم باغ کی حالت سدھارنے میں مصروف تھی۔ حوض کا فوارہ بھی چل پڑا تھا۔ ایک مزدور نے جھولے پر سے زنگ اتار کر اس پر گولڈن پینٹ کر دیا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد زریرہ رات کے وقت باغ میں آئی اور مسحور ہو کر رہ گئی۔ باغ میں حوض میں فوارہ چل رہا تھا۔ آسمان پر پورا چاند گول چاندنی کی تھالی کی طرح جگمگا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ رات کی رانی بھینی بھینی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ اس نے جھولے پر لیٹ کر آسمان کی طرف آنکھیں ٹکائیں۔ ہزاروں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔
آنکھوں کو تکتے تکتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اسے عجیب سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے سنہری آنکھوں والا عائد میر کھڑا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے درشتی سے کہا، تم لوگوں کو کسی کے گھر چوری چھپے آتے شرم نہیں آتی؟ عائد میر مسکرایا اور بولا، زریرہ یقین کرو یہ میرا بھی گھر ہے۔ یہ تم ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو؟ زریرہ نے غصے سے کہا، جھوٹے، اس گھر میں صرف میرے نانا جان اور نانی جان رہتے ہیں۔ میں اور ماما بھی 10 دن پہلے ہی یہاں آئے ہیں۔ عائد میر نے کہا، اگر میں تمہیں یقین دلا دوں کہ یہ میرا گھر ہے تو تم میرے ساتھ دوستی کر لو گی؟ زریرہ نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ عائد میر نے زریرہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ زریرہ دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑی۔ عائد میر گھر کی پچھلی لان کی طرف چل پڑا۔ زریرہ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ عائد میر گھر کے پیچھے لان میں واقع درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا۔ مالیوں نے صرف فرنٹ لائن میں کام کیا تھا، جبکہ حویلی کے چاروں طرف باغ موجود تھے۔ یہاں سبزہ بہت گھنا تھا۔ زریرہ کو درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ گزرتے بہت مشکل پیش آئی۔ اس کی فراک کئی جگہ سے کانٹے لگنے کے باعث پھٹ گئی تھی، مگر وہ عائد میر کے پیچھے ایک معمول کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ آخر کار یکدم ایک دروازہ نظر آیا۔ عائد میر نے مڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زریرہ اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ حویلی کے تہخانے میں موجود تھی۔ عائد میر مسکراتا ہوا اس کو لے کر ایک دیوار کے قریب پہنچا۔ اس نے پتہ نہیں کون سی اینٹ کو دبایا کہ ایک چور دروازہ ظاہر ہوا۔ زریرہ بے خوف و خطر عائد میر کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ ایک تنگ راہداری سے گزر کر وہ ایک کھلی جگہ میں داخل ہوئی۔ اس جگہ کے اندر ہر طرف نباتات اگی ہوئی تھیں۔ سمجھو ایک زیر زمین جنگل تھا۔ ہر طرف درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ عجب طرح کے پھول اگے ہوئے تھے۔ اس جگہ کے سارے درخت، پودے، پھول زریرہ کے لیے نئے تھے۔ زریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور کہیں پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ زریرہ نے پھریری لے کر عائد میر سے کہا، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ عائد میر نے ہنس کر کہا، یہ میرا گھر ہے جو تمہارے گھر کے نیچے موجود ہے۔ میں ادھر رہتا ہوں۔ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ عائد میر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں چل پڑا۔ زریرہ نے دیکھا ایک کونے میں مندر سا بنا ہوا تھا۔ مندر کے بیچ میں ایک سونے کی مورتی نصب تھی۔ اس مورتی کے سامنے ایک چبوترے پر بے شمار زیورات، سکوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ زریرہ نے حیرت سے ان کو ہاتھ لگایا اور بولی، یہ تو خزانہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اصلی ہیں یا آرٹیفیشل ہیں؟ عائد میر بے پرواہی سے بولا، سب اصلی ہیں، تمہیں کچھ اچھا لگے تو لے لو۔ زریرہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر عائد میر نے ایک خوبصورت سی گولڈن کی چین جس کے بیچ میں ناک کی شکل کا پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈال دی۔ زریرہ ہونک سی ہو کر عائد میر سے پوچھنے لگی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ عائد میر کچھ کہنے والا تھا کہ دور سے ایک پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔ عائد میر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے جلدی سے زریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف بھاگ پڑا۔ زریرہ نے دیکھا وہ ایک آبشار کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اس سے پہلے زریرہ کچھ کہتی، عائد میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھلانگ لگا دی۔ زریرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ زریرہ نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے منہ میں پانی بھر گیا تو اس کو ڈوبنے کا احساس ہوا، مگر ایک دو غوطے کھانے کے بعد عائد میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ زریرہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو وہ اپنی نانی کے حوض میں موجود تھی۔ عائد میر پہلے خود کنارے پر چڑھا، پھر اس نے ہاتھ پکڑا، اسے اوپر کھینچا۔ زریرہ کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ عائد میر اداسی سے مسکرایا اور بولا، اس وقت میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، میں تم سے پھر ملوں گا۔ عائد میر پیچھے لان کی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ زریرہ خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ زریرہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی سانس رک گئی تھی۔ اس کی مما اور نانی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ نانا جان کے منہ پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ ڈاکٹر سفیر مما اور نانو کو تسلیاں دے رہے تھے۔ زریرہ کا معصوم دل کانپ اٹھا۔
اس نے موت کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ نانا ابا کی تدفین اسی دن نماز عصر کے بعد ہو گئی۔ نانا ابا کی وفات کے تیسرے دن اس کے ڈیڈی اسے اور ماما کو لینے آ گئے۔ انہوں نے نانو کو ساتھ چلنے پر بہت زور دیا مگر نانو ان کے ساتھ لاہور شفٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مجبوراً زریرہ اور اس کی مما نانو کو اکیلا چھوڑ کر شرپور سے رخصت ہو گئے۔ ٹیکسی لال حویلی سے نکلی تو زریرہ کو عائد میر باغ کے کونے میں کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے بہت آہستگی سے زریرہ کو ہاتھ ہلایا۔ زریرہ نے جوابی طور پر ہاتھ ہلایا۔ اس نے غیر ارادی طور پر عائد میر کی دی ہوئی چین کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا۔ زریرہ ابھی لاہور واپس آ کر سیٹ نہ ہو پائی تھی کہ 2 ہفتے بعد ہی نانو کے گزر جانے کی خبر آئی۔ زریرہ کی ممی اور بابا زریرہ کو اس کے پھپھو کے گھر چھوڑ کر شرپور گئے اور نانو کی بھی تدفین کر کے واپس آ گئے۔ زریرہ نے عائد میر کا دیا ہوا تحفہ محفوظ کر کے ایک جویلری باکس میں رکھ دیا تھا۔ زندگی کا چلن ایسا ہے کہ بچھڑ جانے والے لوگ چند دن یاد آتے ہیں مگر پھر انسان رفتہ رفتہ انہیں فراموش کر دیتا ہے۔ یہی کچھ زریرہ کے ساتھ بھی ہوا۔ زریرہ زندگی کی دوڑ میں مصروف ہوتی گئی۔ اس کی شرپور کی یادوں پر زنگ لگتا گیا۔ یادوں کے کیواڑ کیا بند ہوئے وقت نے اس پر دھول جمانی شروع کر دی۔ جنوری کی ایک خنک خوبصورت صبح تھی۔ ہر طرف ہلکا ہلکا کوہر جمع ہوا تھا۔ لاہور سمٹا سمٹا ٹھٹرا سا تھا۔ اخبار والا اخبار پھینک رہا تھا۔ دودھ والے گاں والے گھروں میں دودھ دیتے پھر رہے تھے۔ زریرہ نے الارم بند کیا اور اٹھ کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج زریرہ کا MSc کا سائیکالوجی میں پہلا دن تھا۔ اب زریرہ 21 سالہ خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کا حسن ماتاب دیکھ کر راہ چلتے لوگ بھی ٹھٹک جاتے تھے۔ سفید رنگت، ہلکی براؤن آنکھیں، گھنی دراز زلفیں، بھرا بھرا جسم، وہ واقعی کسی شاعر کی غزل تھی۔ زریرہ نے یونیورسٹی پہنچ کر نوٹس بورڈ پر سے اپنی کلاس نوٹ کی۔ کلاس شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا مگر اس نے کلاس میں جا کر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور کلاس کی طرف چل پڑی۔ آج یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کم نظر آ رہے تھے۔ شاید موسم کا اثر تھا کہ بیشتر لوگ چھٹی کر گئے تھے۔ گزشتہ رات سے جھڑی لگی ہوئی تھی۔ آسمان بھی سرمئی سا تھا۔ ہوا میں خنکی کا راج تھا۔ زریرہ نے سویٹر کو جسم کے گرد لپیٹا اور کلاس میں داخل ہوئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کلاس میں پہلے سے چند لوگ موجود تھے۔ کلاس میں نیم تاریکی تھی۔ اس کی آنکھوں کو مانوس ہونے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس نے دیکھا وہ 4 لڑکے تھے۔ ان کے حلیے بتاتے تھے کہ وہ بگڑے ہوئے رئیس تھے۔ انہوں نے زریرہ کو دیکھ کر سیٹی بجائی۔ ایک لڑکے نے لپک کر کلاس کا دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ زریرہ کی چھٹی حس چیخ پڑی۔ وہ کسی برے حادثے کا شکار ہونے والی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا مگر لڑکوں نے اسے فون چھین کر توڑ ڈالا۔ ان لڑکوں کا سرغنہ بولا، آج تو ہماری لاٹری نکل آئی۔ بلو رانی گھبرا کیوں رہی ہو، ہم تو روح بخشا لیتے ہیں سندر کٹیلی ناریوں سے۔ یہ کہہ کر اس نے زریرہ کو اپنی طرف کھینچا۔ زریرہ کو اپنی آستین کے پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار چلائی، یا اللہ مدد! اچانک وہ لڑکا جس نے زریرہ کو پکڑا ہوا تھا گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگے۔ باقی کے 3 لڑکے زریرہ کو گالیاں بکتے اس کی طرف لپکے مگر اچانک ان کے رنگ متغیر ہو گئے۔ زریرہ نے دیکھا سنہرے رنگ کا ایک ناگ پورے قد سے ایک کرسی پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 کالے ناگ بھی تھے۔ زریرہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو 3 اور لاشیں اس کے سامنے پڑی تھیں۔ سانپوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ زریرہ نے جلدی سے اپنے اوپر چادر اوڑھی، اپنی چیزیں سمیٹی اور تیز قدموں سے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ اس نے ٹیکسی لی اور گھر آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض الماری کے پیچھے چھپا دی۔ رو رو کر ان لڑکوں کی پھٹی پھٹی آنکھیں، منہ سے نکلتی کف اور سیاہ رنگت یاد آتی۔ رات تک اس کو 104 بخار چڑھ گیا۔ پورا 1-2 ہفتہ وہ بخار میں تڑپتی رہی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی۔ اس نے سوچا یونیورسٹی میں ضرور سانپ کے کاٹے کیس کی مشہوری ہوگی مگر ایسا کچھ سننے میں نہ آیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ ہفتے بھر میں یونیورسٹی میں کیا ہوا مگر انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ آج اپنی مقررہ کلاس میں وہ داخل ہوئی تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس دن والے 4 لڑکے اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔
اس کو دیکھ کر انہوں نے بہت ادب سے سلام کیا اور کہا سسٹر آج سے آپ ہماری بہن ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ زریرہ کو اپنے کان بجتے لگے، وہ جن چاروں کی موت اور ان کے قاتل ہونے کے ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی وہ زندہ سلامت اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے الجھی الجھی نظروں سے انہیں دیکھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر صاحب آ گئے اور لیکچر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زریرہ نے اب روٹین میں یونیورسٹی شروع کر دی تھی۔ آج اسے نوٹس بنانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ لائبریری سے نکلی تو ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ زریرہ نے گھڑی دیکھی تو یونیورسٹی کا پوائنٹ بھی وہ مس کر چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی ٹیکسی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو ٹیکسی گیٹ کے پاس سے مل گئی۔ سیاہ راستہ ڈرائیور کی سنہری آنکھیں اس کے حواس پر چھاتی رہیں۔ اس کی آنکھیں بہت مانوس سی اسے محسوس ہوتی رہیں۔ گھر اتر کر زریرہ نے پرس کھولا مگر ڈرائیور پیسے لیے بغیر ہی ٹیکسی بھگا کر لے گیا۔ زریرہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھول رہی ہے۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے اس سے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا تھا۔ زریرہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ زریرہ نے دیکھا آج گھر میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ اس نے پرس کچن کے کاؤنٹر پر رکھا اور پانی پینے کے ارادے سے فریج کی طرف مڑی تو اس کی نظر فریج پر لگے نوٹ پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ ممی بابا تو آج ایک شادی میں مدعو تھے۔ اس نے بد دلی سے ہاتھ دھوئے اور کھانا گرم کر کے کھایا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے بیڈ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں سے شرارے سے نکل رہے تھے۔ زریرہ نے کنفیوز سی ہو کر پوچھا آپ کون ہیں، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ لڑکی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی لچک اور پھرتی زریرہ نے کبھی کسی انسانی جسم میں نہیں دیکھی تھی۔ زریرہ کو ایسا لگا جیسے بجلی کا شرارہ اس کی نگاہوں میں کوند گیا ہو۔ وہ لڑکی اب زریرہ کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ زریرہ اس کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ زریرہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں کوڑیالے سانپ پھنکار رہے ہوں۔ وہ لڑکی انگلی اٹھا کر بولی لڑکی میں منیان ہوں اور وہ میرا ہے جس کو تو مجھ سے چھین کر اپنا بنانا چاہتی ہے۔ زریرہ نے ہکلا کر کہا کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر وہ لڑکی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زریرہ اس کے پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ زریرہ اپنا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہونے لگا وہ پاگل پن کا شکار ہو رہی ہے۔ زریرہ صبح یونیورسٹی پہنچی تو فضا میں ایک عجیب گرم جوشی کی کیفیت تھی۔ لڑکیاں بہت زور و شور سے نئے اسٹوڈنٹ پر تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ زریرہ نے کوف سے اپنی سہیلی عافیہ کو کہا یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تمام لڑکیاں ایک نئے لڑکے کو دیکھ کر پاگل پن کا شکار ہو گئی ہیں۔ عافیہ نے مسکرا کر کہا جان میں نے تو اسے کلر کا کوڈ نیم دے دیا ہے، ذرا تم بھی اس کلر سے مل لو، پھر پوچھوں گی میں تم سے۔ اس کی تو آنکھیں ہی انسان کو سحرزدہ کر دیتی ہیں۔ زریرہ نے کندھے اچکائے اور دونوں ہنستی مسکراتی کلاس کی طرف چل پڑی۔ کلاس میں دونوں سہیلیاں بیٹھ کر نوٹس کا تبادلہ کر رہی تھیں کہ سر وسیم ایک نوجوان کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوئے۔ زریرہ کو عافیہ نے کوہنی ماری اور سرگوشی کی زریرہ دیکھو کلر کو۔ زریرہ نے دیکھا آنے والا تقریباً 6.25 فٹ لمبا وجیح و شکل لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ویسے تو سب نقوش دل آویز تھے مگر اس کی سنہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت اور سحر انگیز تھیں۔ اس کی رنگت میں سنہری سی چمک تھی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور براؤن لیدر کی جیکٹ زیبتن کی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر زریرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے وہ اجنبی نہ جانے کیوں بہت مانوس سا لگا۔ اجنبی نے کلاس پر نظر دوڑائی اور زریرہ پر اس کی نگاہیں آنکھ کر رک سی گئیں۔ زریرہ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت یکدم جیسے مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زریرہ کا دل جیسے اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ سر وسیم نے مسکرا کر کلاس کو مخاطب کر کے کہا یہ آپ کے نئے کلاس فیلو عائد میر ہیں جو سویڈن سے بہت سالوں بعد پاکستان آئے ہیں۔ زریرہ کی یادداشتوں کے کیواڑ یکدم سے کھل گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنی دھڑکن کی آواز سن سکتی تھی۔ اسے شرک پور لال حویلی اور اس کا باسی عائد میر یاد آ گیا۔ اس کے دل نے ہمت کر کے کہا کیا یہ میرے بچپن کا پراسرار دوست عائد میر ہے؟ دماغ نے ڈپٹ کر کہا بے وقوف لڑکی، تم اس وقت ایک بچی تھی جو کہانیوں کی دنیا میں گم رہتی تھی۔ اس عائد میر کا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے تصور نے اسے تمہارے لیے مجسم کر دیا تھا۔ زریرہ نے گڑبڑا کر اپنی توجہ اپنے نوٹس کی طرف مبذول کر لی۔ سر وسیم نے عائد میر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کلاس کے اختتام پر زریرہ اور عافیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں رکھ رہی تھیں کہ کسی نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے کھنکارا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو عائد میر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت شائستگی سے بولا آپ لوگ مجھے پچھلے 2 ماہ کے نوٹس دے سکتی ہیں؟
عافیہ نے اس بات میں سر ہلایا مگر زریرہ تیزی سے بولی، کلاس میں کافی سارے لڑکے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے مدد مانگ لیجئے، ہم اپنی محنت کے بنائے ہوئے نوٹس کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے کلاس سے باہر نکل آئی۔ کلاس سے باہر نکلتے ہوئے زریرہ کو اپنی پشت پر چپتی عائد میر کی نظروں کا بخوبی اندازہ تھا۔ زریرہ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو عجب کشمکش کا شکار تھی۔ وہ ابھی صوفے پر بیٹھی تھی کہ باہر سے مالی کے چلانے کی آواز آئی۔ زریرہ لپک کر باہر گئی تو اس نے دیکھا دو کالے ناگ مالی کو گھیرے کھڑے تھے۔ زریرہ نے غیر ارادی طور پر چیخ کر کہا، چھوڑو بزدلو اس غریب آدمی کو، کیا تنگ کر رہے ہو؟ دونوں ناگوں نے ایک دم سے سر جھکایا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے زریرہ کی بات سمجھ لی ہو، اور وہ تیزی سے رینگتے ہوئے چنبیلی کی جھاڑی میں گھس گئے۔ مالی نے آوازیں دے کر چوکیدار اور باورچی کو بھی بلا لیا۔ سب نے لمبے لمبے ڈنڈے پکڑ کر باغ کا کونا کونا چھان مارا مگر دونوں ناگ ایسا لگتا تھا کبھی اس باغ میں موجود ہی نہیں تھے۔ زریرہ الجھی الجھی نظروں سے یہ سب تماشا دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی رہی، مجھے بچپن سے ایسی چیزیں کیوں نظر آتی ہیں جن کا سامنا ایک عام شخص زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ زریرہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تو اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑ گئی۔ اس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، اسٹے اوے فرام عائد میر۔ یہ ہینڈ رائٹنگ زریرہ کے لیے بالکل انجان تھی۔ وہ الجھن کے عالم میں پلٹی تو اس نے دیکھا کہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر لپسٹک سے لکھا تھا، عائد میر سے دور رہو ورنہ موت کے لیے تیار رہو۔ اس کا جسم پسینے سے نہا گیا، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے گیلری کی طرف کھلنے والے دروازے اور کھڑکی کو چٹخنی لگائی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص کون تھا جو اس کو عائد میر سے دور رکھنا چاہتا تھا؟ زریرہ خوف کے عالم میں بستر پر گر گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آنے والا وقت اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ زریرہ نے اپنا موبائل نکال کر کاغذ پر لکھی عبارت اور آئینے پر لکھی عبارت کی تصویریں بنائیں۔ اسے منیان نامی پراسرار لڑکی یاد آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ حرکت اسی کی ہے۔ اس نے غصے اور خوف میں ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ صاف کیا اور اپنے آپ سے الجھتی ہوئی بستر پر گر گئی۔ رات بہت بے چینی کی گزری۔ صبح جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کی سب سے پہلی نظر عائد میر سے ملی، جو یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر سامنے موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر رہا تھا۔ زریرہ کا موڈ آف ہو گیا۔ عائد میر اس کے قریب آ کر بولا، ہیلو زریرہ، کیسی ہو تم؟ زریرہ نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری گرل فرینڈ منیان میرے گھر میں بغیر اجازت کے گھس کر مجھے الٹیمیٹم دے رہی تھی کہ میں تم سے دور رہوں۔ کل اس نے دیکھو یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ زریرہ نے موبائل پر موجود تصاویر عائد میر کو دکھائیں۔ زریرہ نے دیکھا عائد میر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے موٹر سائیکل دوبارہ نکالی اور اس پر بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ زریرہ جھنجھلائی ہوئی اپنی کلاس کی جانب چل پڑی۔ ابھی 10 منٹ نہیں گزرے تھے کہ عائد میر منیان کو بازو سے کھینچتا اس کے سامنے تھا۔ اس نے زریرہ کو مخاطب کر کے کہا، میری گرل فرینڈ نہیں بلکہ میری کزن ہے، خالہ زاد۔ ہم لوگ اپنے رشتوں کی بہنوں کو بھی سگے سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ آئندہ یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ منیان نے اپنی سبز شعلہ بار آنکھیں اٹھائیں اور بولی، آئی ایم سوری۔ زریرہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں اور زبان میل کھاتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بھی بجھے دل سے کہا، اٹس اوکے۔ منیان زریرہ کو گھورتی ہوئی واپس چلی گئی۔ زریرہ کو اس کی نظروں میں ایک تنبیہ، ایک پیغام نظر آیا، مگر اس کے اندر کی ضد اور ہٹ درمی سے زریرہ آج سالوں بعد بیزار ہوئی۔ منیان کو جلانے کے لیے بڑی لگاوٹ سے عائد میر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو عائد میر، باغ میں بیٹھتے ہیں، ابھی کلاس شروع ہونے میں دیر ہے۔ عائد میر کی سنہری آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ آج اس کی مقصود نظر خود اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی۔ زریرہ نے عائد میر کا ہاتھ تھام کر مڑ کر دیکھا۔ منیان ساکت بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کس تکلیف کا شکار تھی۔ زریرہ اتھلاتی ہوئی عائد میر کے ساتھ یونیورسٹی کے بائیں باغ میں چنبیلی کی جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ چنبیلی کی یہ جھاڑی بہت پرانی تھی۔ سبز گھاس پر چنبیلی کے سفید پھول ایک عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ زریرہ نے سوچا، یہ میں نے کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں نے اس حاسد لڑکی کو مزید حسد میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کیا کر لیا ہے؟ مگر زریرہ کا دل ہمک کر بولا، بے وقوف لڑکی، اپنی محبت کو تسلیم کرنا بے وقوفی نہیں ہے۔ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو مگر اقرار سے ڈرتی ہو۔ عائد میر گھاس پر چت لیٹ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی زریرہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے زریرہ کو مخاطب کیا، زریرہ، تمہیں میں کیا بتاؤں کہ تم میری کیا ہو؟ بس آسان لفظوں میں تم میری چاہت ہو، میری زندگی ہو۔ میں شاید ازل سے تمہیں کھوج رہا تھا، تم میری داستان حیات ہو اور میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ زریرہ نے عائد میر کی سنہری گہری چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا اور سوچا، میں انکار کر دیتی ہوں، اب منیان چلی گئی ہے، اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر زریرہ کی قوت مدافعت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اس کے دل نے اس سے کہا، زریرہ، محبت رب کی دین ہے،
چپ کر کے ہاں کہہ دو۔ اس نے اپنے دل کو ڈانٹا اور انکار کے ارادے سے چہرہ اوپر کیا، مگر عائد میر کی بولتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مدہوش سی ہو گئی کہ سراپے میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور آہستہ سے بولی، عائد میر، آپ کی چاہت میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ عائد میر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زریرہ کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کہا، جانے من، بس میرے اس چھوٹے سے دل میں صرف داخل ہونے کی اجازت ہے، یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ زریرہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے بولی، میں نے محبت نبھانے کے لیے کی ہے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ زریرہ کو احساس ہوا کہ وہ عائد میر کی باہوں میں تھی۔ لاج سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اس کی باہوں کا گھیرا توڑنا چاہا، مگر اس پر ایک عجیب انداز کی خماری سی طاری ہو گئی۔ وہ عائد میر کی باہوں کے حلقے میں ہمیشہ قید رہنا چاہتی تھی۔ اس کی پلکیں بند ہونے لگیں، اس کے جسم میں کیف و سرور کی لہریں دوڑنے لگیں۔ عائد میر کے لب اس کے کانوں کے پاس اسے محسوس ہوئے۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ عائد میر اس کے پاس سے ہٹ گیا ہے۔ زریرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو عائد میر اسے تھوڑے فاصلے پر رخ موڑ کر کھڑا تھا۔ زریرہ شرمندہ سی ہو گئی۔ عائد میر میرے کردار کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کس قسم کی فضول لڑکی ہوں جسے باہوں میں لینا مشکل ہی نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے عائد میر کو مخاطب کیا اور کہا، عائد میر، اگر آپ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میرا رشتہ لے کر میرے گھر آئیں۔ میں اب دوبارہ کبھی آپ سے ایسے تنہائی میں نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف چل پڑی۔ زریرہ کو ابھی بھی اپنے جسم میں کیف و سرور کی لہریں دوڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن پر ایک عجیب سا خمار طاری تھا۔ اس نے 2 کلاسز مشکل سے اٹینڈ کی اور گھر روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر وہ ایسے سوئی جیسے سالوں بعد اسے نیند آئی ہو۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے جسم پر اب بھی عجیب و غریب سے اثرات باقی تھے۔ اچانک اسے لگا کہ کھڑکی کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے سامنے عائد میر کھڑا تھا۔ عائد میر نے لپک کر اسے باہوں میں لے لیا۔ زریرہ کے جسم میں عجیب شکست و ریغت چل رہی تھی۔ وہ عائد میر کی سانسوں سے مدہوش سی ہو گئی تھی۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ عائد میر نے اس کی ہتھیلی پکڑ کر اسے ہلکا سا کاٹا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظر دھندلا گئی۔ صبح زریرہ جب سو کر اٹھی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ زریرہ کو اپنا رات کا خواب یاد آیا۔ اس نے شرما کر سوچا، میرے خوابوں میں بھی عائد میر کا بسیرا ہے۔ زریرہ تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچی تو اس کا سامنا سب سے پہلے عائد میر سے ہوا۔ زریرہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ عائد میر نے اسے بتایا کہ آج وہ زریرہ کے والدین سے ملنے آئے گا۔ زریرہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ شام کو عائد میر اس کے والدین سے ملنے آیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ عائد میر نے بتایا کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے مجبوراً وہ اکیلا ہی زریرہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ زریرہ کے والدین نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا۔ زریرہ کو اپنے والدین کا یہ جواب پسند نہیں آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ عائد میر کے جانے کے بعد اس کے والدین اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زریرہ دبے پاؤں ان کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ زریرہ کی ماموں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ عائد میر کے گھر کا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا جو رشتے کی بات کر سکتا۔ زریرہ کے پاپا بھی گومگو کا شکار تھے۔ زریرہ بجھے ہوئے دل سے کمرے میں جا کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو خوف کے مارے اس کی گگی بن گئی۔ اس کے سرانے ایک سبز رنگ کا سانپ موجود تھا۔ نائٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے سبز رنگ سے شعاعیں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ زریرہ چیختی، اس سانپ نے اسے ڈس لیا۔ زریرہ کے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔ اس کا ہرا خشک ہو گیا۔ اس سانپ نے یک دم انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ منیان تھی جو بہت زہریلی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس نے زریرہ کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور بولی، تم مجھ سے میرا بچپن کا پیار کیسے چھین سکتی ہو؟ میرا زہر بہت زود اثر ہے۔ اگلے 2 منٹ میں تمہارا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے اور تم سسک کر مر جاؤ گی۔ زریرہ نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ اس کے جسم میں سخت جلن ہو رہی تھی۔ منیان نے ناگن کی شکل اختیار کی اور رینگتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ زریرہ کی بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا کہ عائد میر یک دم کہیں سے برآمد ہوا تھا اور اس کی گردن سے منہ لگا کر زہر چوس رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی سوچا، میں آج کل کس قسم کے خواب دیکھنے لگ گئی ہوں۔ اس نے کسل مندی سے سوچا، آج میں یونیورسٹی نہیں جاتی۔ اس نے کروٹ بدلی اور رخ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ زریرہ سو کر اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر باہر ٹی وی لانچ میں آئی تو ممی پاپا شرق لاہور جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اس کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ نانی کی حویلی کا ایک گاہک آیا ہے اور انہوں نے یہ حویلی بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زریرہ نے انہیں جواب دیا، کیوں نہ ہم اس ٹرپ کو فیملی ویکیشن میں بدل دیں؟ میں بھی بوریت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم سب چند دن کے لیے شیخ پور چلتے ہیں۔ اس بہانے وہاں کی جنگلات اور ندیوں کا بھی وزٹ کر لیں گے۔ یہ
خیال اس کے والدین کو بھی اچھا لگا۔ اگلے دن زریرہ اور اس کے والدین صبح ہی شیرپور کے لیے نکل گئے۔ زریرہ نے پورا راستہ خوب انجوائے کیا۔ جب وہ نانا کی لال حویلی کے سامنے پہنچی تو اسے احساس ہوا جیسے وہ حویلی باہیں پھیلائے اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ زریرہ نے گاڑی سے اتر کر باغ کی طرف قدم بڑھائے، مگر اب وہاں نباتات ایسے بہت تات سے اگ گئے تھے کہ چلنا تک دشوار تھا۔ بے ترتیب درختوں اور جھاڑیوں کی نمو کے باعث وہ باغ کم اور جنگل زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اندر گھر بھی پرانا ہو گیا تھا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، فرنیچر مٹی اور گرد سے اٹا پڑا تھا۔ پاپا نے نوکر بلوائے اور 4 کمرے صاف ستھرے کروائے۔ زریرہ ایک مصروف دن کے بعد جب بستر پر دراز ہوئی تو اسے عائد میر کا خیال آیا۔ اس نے سوچا عائد میر کتنا پریشان ہوگا، میں اسے اپنے جانے کی اطلاع بھی نہیں کر پائی۔ مگر زریرہ کو اپنا خوفناک خواب یاد آ گیا۔ اس نے فوراً سوچا، میرے خدا کیسا بھیانک خواب تھا۔ وہ لڑکی منیان تو میرے حواس پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور انہی سوچوں میں گرفتار وہ نیند کے آغوش میں کھو گئی۔ اس کی آنکھ کسی انہونی کے خیال سے کھلی۔ اس نے دیکھا منیان اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ چیختی منیان نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور چاقو اس کی گردن پر لگا کر پھنکاری، خاموشی سے نیچے تہہ خانے کی طرف چلو اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو۔ زریرہ کانپتے پیروں سے تہہ خانے کی طرف چل پڑی۔ تہہ خانے میں جا کر منیان نے پتہ نہیں کون سی دیوار کی اینٹ دبائی کہ ایک دروازہ دیوار میں کھل گیا۔ زریرہ کو چکر سے آنے لگے۔ اس کی یادداشت میں بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اسے اب یاد آ گیا کہ ماضی کے واقعات اس کے تخیل کے پیداوار نہیں تھے۔ زریرہ نے دیکھا اندر وہی درخت، جھاڑیاں اور پھول تھے جن سے وہ قطعی ناواقف تھی۔ چلتے چلتے وہ اس چبوترے کے پاس پہنچے جس پر سونے کی مورتی پڑی تھی۔ آج بھی اس مورتی کے ارد گرد سونے چاندی کے قیمتی زیورات تھے۔ اس چبوترے کے پاس ایک تخت پڑا تھا جس پر ایک خوبصورت عورت اور مرد بیٹھے تھے۔ زریرہ کو ان کے نقوش میں عائد میر کی شباہت نظر آئی۔ اس عورت مرد کے سر پر تاج بھی تھے۔ ان کی نظروں میں عداوت اور کینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس مرد نے چلا کر کہا، ناہنجار لڑکی دیکھ ہمیں، میں ملکہ ظفیرہ اور یہ میرے میت رات شالوت ہیں۔ تو ہمارا ولی عہد ہم سے چھیننا چاہتی ہے، اسی گناہ کے باعث ہم تجھے سزائے موت سناتے ہیں۔ اس عورت اور مرد کی آنکھیں بہت عجیب سی تھیں، وہ بالکل بھی پلکیں نہیں جھپک رہے تھے۔ زریرہ کو احساس تھا کہ وہ کسی غلط جگہ پر غلط لوگوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت تہمکانہ انداز میں بولی، تم نے ہمارا بیٹا عائد میر ہم سے چرا لیا ہے۔ زریرہ ہکلا کر بولی، مگر عائد میر کے والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ عورت نے اپنا تخت چھوڑا اور اس کے قریب آ کر بولی، تمہیں ہم زندہ سلامت نظر آ رہے ہیں یا ہم مردہ لگ رہے ہیں؟ زریرہ نے سر ہلایا اور دقت سے بولی، آپ لوگ مجھے جانے دیں، میں عائد میر سے ہر رشتہ توڑ لوں گی۔ عورت نے ہنس کر کہا، کے لیے اب دیر ہو گئی ہے، تم ہماری حقیقت جان چکی ہو۔ زریرہ نے دیکھا وہ پورا ہال لوگوں سے بھر چکا تھا۔ چمکیلی جلد والے، پلکیں نہ جھپکنے والے یہ لوگ معمولی انسان ہرگز نہیں تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خاموشی سے انجان بن کر گھر چلی جائے۔ عورت نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور منیان کو کہا، منیان اور میری رعایا اس معصوم چڑیا کو ذرا ہمارا اصل روپ تو دکھائیں تاکہ مرتے وقت اس کے دل میں یہ وہم نہ ہو کہ یہ کیوں ماری گئی ہے۔ منیان نے سر جھکایا اور اچانک ایک چمکیلے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ ہال کمرے میں موجود تمام لوگ سانپوں میں بدل گئے۔ زریرہ کے کانوں میں سرسراہٹیں اور زہریلی پھنکاریں گونج رہی تھیں۔ زریرہ نے تخت پر دیکھا تو وہاں پر سنہرے رنگ کا ناگ راج اور ناگن بیٹھے بل کھا رہے تھے۔ زریرہ کو اپنی آنکھوں پر شک ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ اشتباہ نظر ہے، مگر اسے خواب اور حقیقت میں فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ دیکھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور ماضی کی یادداشت کے سہارے اس طرف بھاگی جس طرف سے پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اسے 2 سانپوں نے ڈس لیا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، مگر ہلکی سی جلن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ سانپ بل کھا کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تمام دیگر سانپ یکایک انسانوں میں بدل گئے۔ ملکہ ظفیرہ نے تحیر سے کہا، عائد میر یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے کنیشا رانی بنا دیا۔ اسی وقت عائد میر کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے زریرہ کے کان پر ہاتھ رکھا، مگر زریرہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ہزیاتی انداز میں کہا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے کاٹنے سے یہ سانپ بھی ختم ہو گئے۔ یہ کنیشا رانی کیا ہے؟ عائد میر نے مسکرا کر کہا، ہاں میں ناگ راج ہوں،
नाग भूमि में हर 400 साल बाद एक नाग ऐसा होता है जो जादुई मणि का हामिल होता है। ये जादुई मणि ऐसा कमाल हीरा होता है कि उसका हामिल नाग नामुमकिन से नामुमकिन काम कर सकता है। इस नाग की मंजूर नजर रानी को मक्ताना कहते हैं, और अगर वो नाग इंसानों में से अपना जीवन साथी चुनकर उसे अपने जहर से रोशनास कर दे तो वो लड़की कनीशा रानी कहलाती है। मेरा इरादा तुम्हें अपना जहर देने का नहीं था, मगर मनियान के जहर से बचाने का एक यही तरीका था कि वो तुम्हें कनीशा रानी बना देता। मजबूरन मुझे तुम्हें अपना जहर देना पड़ा। जुरैरा ने बेयकीनी से उसे देखा और चिल्लाई, आयद मीर, तुम झूठे दगाबाज शख्स हो। तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई। तुमने मुझे मेरी इजाजत के बगैर कनीशा रानी बना दिया। मैं इंसान हूँ, तुम एक नाग, तुम्हारा मेरा मिलाप नहीं हो सकता। आयद मीर ने जख्मी नजरों से उसे देखा और ठहरे ठहरे लहजे में बोला, जुरैरा, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, मगर ये याद रखना, अब तुम किसी इंसान से अज़दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर पाओगी। तुम्हारे जहरीले बदन के जहर से कोई नहीं बच पाएगा। जुरैरा ने वापसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं एक झूठे दगाबाज और मफाद परस्त शख्स से कभी भी बिया नहीं कर सकती। आइंदा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करना। जुरैरा तहखाने से मजीद किसी बुरे वाक़े के बगैर निकल आई। अगली सुबह उसने वापसी का सामान बांधा और मम्मी डैडी से कहा, डैडी, कागजात खरीदार को साइन करके दे दीजिए, पैसे आते रहेंगे। मम्मी डैडी उसकी जल्दबाजी पर हैरान हुए, मगर उन्होंने उससे कोई बहस मुबाहिसा नहीं किया। आने वाले दिनों में उन्होंने मुतअद्दिद बार आयद मीर के मुतल्लिक पूछा, मगर जुरैरा ने उन्हें टाल दिया। एक रोज जुरैरा बाग में बैठी थी कि एक परिंदा जख्मी होकर उसके सामने टेबल पर गिरा। जुरैरा ने उसे तिब्बी इमदाद देने की गर्ज से उठाया, मगर गलती से उसका लंबा नाखून उस परिंदे को चुभ गया। परिंदा फौरन नीला पड़ गया और तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया। इस वाक़े के बाद वो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। उसकी हंसी लगता था उससे रूठ गई थी। उसने अपने नाखून काट लिए। वो हाथों में दस्ताने पहनने लगी। वक्त का पहिया गुजरता गया। जुरैरा ने MSc साइकोलॉजी मुकम्मल कर ली कि डैडी के दोस्त नुमान साहब जो अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने अपने बेटे अली के लिए जुरैरा का हाथ मांग लिया। आज जुरैरा की शादी का दिन था। सुर्ख लहंगे में सजी धजी जुरैरा एक अप्सरा लग रही थी। निकाह के एजाब कबूल हो चुके थे, मगर उसका दिल आयद मीर की बातें याद कर करके दहल रहा था। वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ कर रही थी कि वो अली की मौत का बाइस ना बन जाए। वो आस और निराश के बीच डोल रही थी। वो अपने कमरे में अकेली थी कि अचानक आयद मीर और मनियान कमरे में दाखिल हुए। जुरैरा बेयकीनी से खड़ी हो गई। आयद मीर ने एक सुनहरी शीशी उसके हाथ पर रखी और कहा, मैंने तुम्हारे इनकार और रुखसत हो जाने के बाद बहुत सोचा। तुम सही कहती थी, हम दो मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं। मैंने कनीशा बनाकर तुम पर जुल्म किया था, इसलिए मैंने दिन रात एक करके अब इसका इलाज ढूंढा। ये महलूल बेखौफ खतर पी लो, तुम दोबारा एक आम लड़की बन जाओगी। मैंने मनियान से शादी कर ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अली के साथ अपनी कामयाब और हंसती बसती ज़िंदगी बसर करो। जुरैरा ने ये सुना तो आबदीदा हो गई। उसने बिला खौफ खतर महलूल पी लिया। उसके सारे जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई, मगर दूसरे लम्हे वो नॉर्मल हो गई थी। इतनी देर में जुरैरा की मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। जुरैरा ने मुड़कर देखा तो आयद मीर और मनियान रुखसत हो चुके थे। जुरैरा ने भी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल दिया। एक नई मोहब्बत भरी जिंदगी जो उसकी मुंतज़िर थी। भयानक दौर गुजर चुका था, अब एक नई शुरुआत थी।